نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. کل کے درس میں آپ نے سواری کی دعا سنی کہ جب ہم کسی سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو کون سی دعا ہے جی؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جس طرح سفر سے انسان واپس آتا ہے تو یہ دنیا کا بھی ایک سفر ہے، اس سے ہم نے واپس جانا ہے، تو سفر کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہر چیز ساتھ رکھتے ہیں، تو آخرت کے لیے چیزوں کی ضرورت. آج کی آیات میں مشرکین کی ایک بات اللہ پاک نے ہمیں سمجھائی کہ مشرکین کہتے تھے کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، وہ اللہ کا جز بناتے تھے بندوں میں سے. یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شامل ہے. کس طرح کہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عزیر علیہ السلام یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو جو بیٹا یا بیٹی ہوتا ہے وہ انسان کا جز ہوتا ہے، جسم کا جز ہوتا ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جز ہے. جس نے حضرت فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو گویا کہ وہ اللہ کا جز ہے. اللہ کا یا بیٹا جو ہے وہ اللہ کا جز ہے. تو یہ جس طرح کل ہوتا ہے نا، کل کا ایک جز ہوتا ہے، تو کل جو ہے وہ جز کا محتاج ہے. مثلا یہ مسجد ہے، بلڈنگ ہے، لیکن اس میں ایک جز پنکھا بھی ہے، ایک جز لائٹ بھی ہے. اب لائٹ بھی فائدہ دے رہی ہے، پنکھا بھی. تو گویا کہ اللہ کا اگر جز ہے تو وہ بھی اللہ کے ساتھ شامل ہے، وہ بھی ہماری بگڑی بناتے ہیں. گاڑی ہے تو گاڑی تو ایک انجن ہے، ایک اس کا ٹائر ہے، ایک مختلف پرزے ہیں، اس کے جز ہیں. پوری ایک گاڑی کل ہے، تو اللہ تو کل ہے، اس کا جز نہیں ہے، اس کا جز نہیں ہے. تو اللہ پاک نے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ میرے بندوں میں سے میرا جز بناتے ہیں. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان جو ہے وہ کھلا ناشکرا ہے، کھل کر ناشکری کرتا ہے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. ہم بھی کرتے ہیں اللہ کی ناشکری، کتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی شکایتیں کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. اس کے بعد اس کا جواب اللہ پاک نے اس طرح دیا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ظاہر کرتے تھے. یہ اللہ کا جز ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.
اللہ کے لیے تو بیٹیاں تم ثابت کرتے ہو کہ رحمان کی بیٹیاں ہیں، مثال دیتے ہو، اور جب تمہارے گھر میں بیٹی ہوتی ہے اور تمہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے تو تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ وَجَعَلُوا لَهُ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، تم میں سے جب کسی کو خوشخبری سنائی جاتی ہے بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، جو رحمان کے لیے تم مثال دیتے ہو، ظَلَّ وَجْهُهُ، تمہارا منہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس دور میں بھی جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اکثر اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور آج بھی جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے مٹھائیاں پورے محلے میں بانٹی جاتی ہے، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا۔ تو بچیوں پہ آج بھی لوگ ناخوش ہیں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو۔ بھئی بیٹی بھی اولاد ہے، بیٹا بھی اولاد ہے، لیکن اکثریت کیا ہے؟ بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، اپنے لیے بیٹے نہ۔ تو اس کا بھی جواب اللہ پاک نے فرمایا کہ مسودن، تمہارا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایک سردار کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اس کی باندی نے آ کے اس کے کان میں کہا کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ علاقہ ہی چھوڑ کے چلا گیا، واپس آئے کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ فرمایا کہ مسودن، تمہارا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وَهُوَ کظیم، اور غصے میں کڑتے رہتے ہو۔ وَهُوَ کظیم، غصے میں کڑتے رہتے ہو۔ فرمایا أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اس کو تم اللہ کا جز بناتے ہو جو کہ روزانہ بناؤ سنگار کرتی ہے، وہ کیا نام ہے زیورات پہنتی ہے، اور اگر کوئی بات کرنے کا موقع آ جائے تو عورت پوری بات بھی نہیں کر سکتی، کھل کر بات جس طرح مرد کر سکتا ہے، جس طرح عورت اپنا معافی ضمیر جو ہے مرد بیان کرتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ ہاں کوئی لیڈر بن جائے، کوئی ایک عادی ہو تو الگ بات ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ بات پوری مرد جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے۔ تو گویا کہ عورت کا درجہ جو ہے وہ مرد سے کم تر اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک تو بات نہیں کر سکتی، اور دوسرا اس کا کام کیا ہے؟ بناؤ سنگار ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ بات ثابت ہوئی کہ عورت کے لیے زیورات کا استعمال جائز ہے، لیکن اتنا بھی جائز نہیں ہے کہ وہ نماز بھی چھوڑ دے اور باقی کام چھوڑ دے اور اسی میں لگی رہے، اتنا بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، وہ جو زیورات میں پلتی بڑھتی ہے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور اگر کوئی بات کرنا آ جائے تو پوری بات نہیں کر سکتی۔ فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے تو اللہ کے بندوں فرشتوں کو عورتیں بنا دیا۔ یہ فرشتے عورتیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ عورتیں کیا ہیں، عورتیں نہیں ہیں، نہ مرد ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں بس۔ فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، اللہ کے بندے ہیں، اناسا، ان کو تم نے عورتیں بنا دیا۔ فرشتوں میں نر و مادہ انسانوں کی طرح باقی مخلوقات کی طرح نہیں ہے، ان کا یہ سسٹم ہی نہیں ہے، ان کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، وہ اللہ کے نور سے فرشتے بنے۔ فرمایا اشہدوا خلقہم، کیا جب فرشتے پیدا ہو رہے تھے تو تم وہاں موجود تھے کہ تم کہتے ہو کہ یہ عورتیں ہیں؟ جو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم نے ان کو مؤنث بنا دیا، عورت بنا دیا۔ اشہدوا خلقہم، کیا تم وہاں موجود تھے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، تمہاری یہ گواہی اگر تم گواہ دیتے ہو کہ اس وقت تم پیدائش کے وقت فرشتوں کے موجود تھے تو یہ تمہاری گواہی لکھی جائے گی اور کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ تو فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ عورتیں ہیں یہ صحیح نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، جیسے بھی اللہ کو پتہ ہے، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں،
اسی طرح مشرکین کہتے تھے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا یا فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے، تو فرشتوں کو انسان فالو ہی نہیں کر سکتے، انسان کمزور ہے، فرشتہ نہ کھاتا ہے نہ پیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان تھے نا، تو کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، ان کے بچے تھے، ان کا گھر تھا، تو کہتے فرشتہ نبی ہوتا، تو فرشتہ اگر نبی ہوتا تو فرشتہ تو ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت بھی فرمائی ہے اور آرام بھی فرمایا ہے، اس لیے انسان کا ماڈل ہو سکتا ہے، اس لیے بزرگان دین کے ساتھ لوگ رہتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہیں یہ کس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ان کو فالو کر سکتے ہیں، فرشتوں کو ہم فالو نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ وہ تھکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم نے ان کو عورتیں بنا دیا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کی پیدائش کے وقت تم موجود تھے، اگر تھے تو کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ آج کی ان آیت میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے جز بنا دی، اللہ کا کوئی جز وہ کل ہے، اس کا کوئی جز نہیں، جو اختیار اس کا ہے وہ اسی کا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے جسم کا یہ جز ہے، تو یہ غلط عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اگر ہم میں سے بھی کسی کا ہے تو غلط ہے، اس وقت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا۔ آج بھی عیسائی غلط عقیدے پہ جی رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔